تجارت کے ساتھ پارٹنر کی حیثیت سے اور ایک تاجر کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام اور بصرہ کی طرف گئے۔ وہاں بڑے بڑے جو ہے فادر یا کرسچن جو راہب تھے، علماء تھے تورات انجیل کے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شام میں دیکھا اور ان راہوں پر دیکھا تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے ان کو بتایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار بصرہ میں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے تو دوران خرید و فروخت کسی سامان کے سلسلے میں ایک شخص کے ساتھ اختلاف ہو گیا کہ بھائی یہ میں نے خریدا ہے یا میں نے نہیں خریدا۔ تو اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لات عزات یہ بت تھے ان کی قسم اٹھا دیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لات عزات کی قسم اٹھائے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے میں لات عزات جو کہ بت ہے اور تمہارے جھوٹے بھگوان ہیں اور تمہارے جھوٹے معبود ہیں ان کی قسم میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا تم قسم کی بات کرتے ہو، میں تو ان کے قریب سے گزرتا ہوں مجھے گھن آتی، میں ان کے قریب سے گزرتا ہوں مجھے نفرت ہے، تم قسم کی بات کرتے ہو۔ اس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی انوکھی ذات ہے، انوکھا فرد ہے جو اس ماحول میں رہ کر کے بھی لات و ذات کی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹے اور ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کی قسم نہیں کھاتا، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ کہتا ہے مجھے ان سے گھن آتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو اس شخص نے حضرت میسر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے، اس نے الگ لے جا کر کہا یا میسرۃ ھذا نبی ھذہ الامۃ، فرمایا اے میسرہ جس بندے کو تو پارٹنر بنا کر کے ساتھ لے کر گھوم رہا ہے، تاجر بنا کر کے ساتھ لے کر گھوم رہا ہے، یہ اس امت کا اور اس دور کا آخری نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ والذی نفسی بیدہ انہ لہو تجدہ احبارنا منعوتا فی کتبہم، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہمارے بزرگ علماء جو تھے تورات انجیل زبور کے جو عالم تھے، بڑے بڑے راہب گزرے ہیں، انہوں نے ایک یہ بھی بتایا تھا کہ آخری نبی جو ہے اور جو آخری پیغمبر آئے گا کچھ بھی ہو جائے، حالات کتنے بھی سنگین ہو جائیں، لیکن وہ جھوٹے معبودوں کی قسم نہیں اٹھائے گا، بھگوانوں کی قسم نہیں اٹھائے گا اور بھگوانوں سے نفرت کرے گا، بھگوانوں سے اس کو گھن آئے گی۔ بولا آج میں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا ہے تو مجھے پوری بات اور کامل بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، اس امت کا اگر کوئی نبی ہے جس نے اس امت کو کلمہ پڑھانا ہے اور اس امت کی لاج نبھانی ہے، یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لا رہے تھے، اللہ اکبر، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ وہ میرا قافلہ آ رہا ہے، جو ہم نے تجارت کے لیے قافلہ بھیجا تھا وہ آ رہا ہے، میسرہ بھی آ رہا ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آ رہے۔ اللہ اکبر۔ میسرہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا کر کے خدیجہ الکبریٰ کو پہلے جائیں، خبر سنائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ایک سرخ اونٹ پکڑا اور عین دوپہر
اور وہ بھی صحراؤں کی دھوپ، ریگستانوں کی دھوپ، اور وہ بھی عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں نصف النہار دوپہر کے وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کے بالا خانہ دوسری فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کے وہ منظر دیکھ رہی تھی، آنے والے قافلوں کو دیکھ رہی تھی، اور آپ کے ساتھ چند اور عورتیں بھی تھیں، یا تو سہیلیاں تھیں یا وہ بھی مال میں شریک تھی، پارٹنر تھی، وہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ بار بار یوں کرتی ہے، بار بار یوں کرتی ہے جیسے آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ آ جاتا ہے یا کوئی اوٹ آ جاتا ہے، تو وہ بار بار ایسا کرتی ہیں۔ ان خواتین نے پوچھا کہ اے خدیجہ یہ کیا بات ہے کہ بار بار آپ یوں کر رہی ہیں؟ بولا یہ ایک بات بتاؤ، میری آنکھوں کی غلطی ہے یا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھوں کی غلطی ہے، یہ قافلہ نظر آ رہا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، ریگستانی دھوپ ہے، اور یہ اونٹوں پر بندے سوار ہیں، یہ محمد جو آگے بیٹھا ہوا ہے عبداللہ کا بیٹا، اس پر دیکھیں میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ دو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کوئی سائبان ہوتا ہے ایسے سایہ کر کے حضور تشریف لا رہے تھے۔ دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر۔ یہ تو آپ نے معجزہ سنا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں اکثر نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسا ہوا ضرور ہے کہ حضور اگر دھوپ میں جاتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی سائبان بھیج دیتا تھا، کوئی نہ کوئی بادل بھیج دیتا تھا، تاکہ مصطفیٰ کا سایہ زمین پر نہ پڑے، مصطفیٰ کا عکس جو ہے وہ زمین پر نہ پڑے۔ اس دن تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، وہ سائبان نہیں تھے، وہ بادل نہیں تھے، وہ سایہ نہیں تھا، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا جو سائبان کی طرح مصطفیٰ کے اوپر سایہ کر کے آ رہے تھے، اور مصطفیٰ کے اوپر جو ہے وہ چھاؤں کر کے آ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی یہ شانیں دیکھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ مقام دیکھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی حامی بھر لی، نکاح کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، دنیا کی زندگی کی پہلی خاتون ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں جو ہیں وہ جو ہے انہی کے بطن پاک سے ہیں۔ اللہ ہمارا درس قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔